میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان ہے۔ کہا یہ دین میرا پارہ ہے، نان پارہ نہیں ہے، میں اپنے کریم کا گدا ہوں، میں ان کا مانگتا ہوں، کسی نان پارے کا مانگتا نہیں ہوں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، پوری کائنات کو حضور کے صدقے میں بنایا گیا۔ اب مسجد، ابھی ادب کی بات میں نے بتایا، تو ایک بات آپ سن لیں، سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، اس دور میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام جو ہے وہ چل رہا تھا، ہونے والا تھا۔ اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی کاریگر لوگ ہیں جو گھر کی تعمیرات میں ان کا حصہ ہوتا ہے، ان سب لوگوں کو اعلان کر کے بلایا جائے۔ یہ دیکھیے میں ادب کی بات بتا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ سب لوگوں کو بلایا جائے جو گھر بنانا جانتے ہو، جو اینٹ جوڑنا جانتے ہو، جو لکڑی کا فن جانتے ہو، بہت سارے جو فن کی ضرورت ہوتی، کہا سب فنکار کو بلایا جائے۔ بلایا گیا، اعلان ہوا، کہا ایک بستی بسائی جائے ان کے لیے، بستی بسائی جائے ان کے لیے، گھر بنایا جائے۔ بنا دیا گیا۔ کہا کہ ان لوگوں سے کہا گیا کہ دیکھو تم لوگ یہاں رہو، جتنے بھی کام کرنے والے لوگ تھے، کہا یہاں رہو اور اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، حافظ بھی بناؤ اور ساتھ میں تم اپنا فن بھی دو۔ اگر پلمبر کا کام جانتے ہو، پلمبر کا فن دو، لکڑی کا کام جانتے ہو، اس کا فن دو، جو جس کا فن جانتا۔ کہا کہ تم علماء کو بھی منتخب کر دیا گیا کہ ان بچوں کو پڑھایا جائے، ان کے بچوں کو ساتھ میں کہا کہ پڑھایا بھی جائے، اور ان کے والدین سے کہا کہ آپ اپنا ہنر ان کو سکھا دیں۔ چلتا رہا کام، بچے حافظ ہو گئے، مسجد نبوی کا کام شروع ہوا، ادب سکھایا گیا۔ کہا گیا کہ دیکھو کام کرنا ہے، باوضو ہو کے کام کرنا ہے، اور کام کرتے وقت درود و سلام پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کام کرنا ہے۔ لکڑی وہاں سے منگائی جائے جہاں سے کبھی اس کا انتخاب نہ ہوا ہو، پتھر وہاں سے منگائے جائے جہاں سے لوگوں نے استعمال نہیں کیا ہو، ہر وہ کام وہاں سے کیا جائے جہاں سے لوگوں نے استعمال نہ کیا ہو۔ کام چلتا رہا۔ اگر ایک پتھر پھوڑنے کی ضرورت پڑتی تو مسجد نبوی میں نہیں پھوڑتے، اس کو کچھ دور پر چلے جاتے، وہاں پھوڑ کر لاتے کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضور کا قبر انور ہے، مزار مقدس ہے، یہاں اگر ہم زور سے کھٹکھٹائیں گے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہا کہ جب پتھر بھی پھوڑنا ہوتا تو یہاں سے دور جاتے، دور سے پھوڑ کر لاتے، تب جا کر آرام سے اس کا کام کرتے۔ ہر چیز میں محبت، ادب، یہ ایک پیغام دیا دنیا والوں کے لیے کہ حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں کوئی کمی نہیں آنے پائے۔ آپ نے کئی ایسے واقعات سنے ہوں گے، حضور کی آمد کے موقع سے ہر سال جلسے منعقد ہوتے ہیں، ہر سال۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آمد کا واقعہ آپ نے بارہا سنا، علماء کرام کی زبانی سنی۔ حضور کو کس کس نام سے لوگ پکارتے تھے؟ امین کے نام سے، صادق کے نام سے، صادق سچ بولنے والے، امین امانت کے ساتھ خیانت نہیں کرنے والے، جو جن کے زبان پر جو اچھا القاب آتا وہ اپنے القاب سے لوگ نوازتے تھے۔ ایک بادشاہ تھا، اتنا چالاک بادشاہ یمن کا، جس کا تذکرہ ہے کتابوں میں طب اول۔ اس سے پہلے میں شاید سنا ہوگا،
تو میں اول ایک بادشاہ تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ سفر پہ تھا، جس علاقے سے گزرتا، جس گاؤں سے گزرتا، وہاں کے سب سے عقل مند انسان کو وہ اپنے ساتھ لے لیتا۔ بادشاہ تھا، چلنا ہے چلنا ہے، بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو جس علاقے سے، جس بستی سے گزرتا، بڑے بڑے علم و دانش لوگوں کو، عقل مند لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ لیتا، عالم ہو یا دیگر کام میں ان کی مہارت ہو، ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا۔ چلتے چلتے اس جگہ جا کر پہنچے جہاں آج مدینہ شریف ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ 400 لوگوں کی تعداد تھی، اور بعض میں آتا ہے کہ 4000۔ بڑے بڑے علم دانش لوگ موجود تھے۔ جب وہاں پہنچے، پڑاؤ ڈالا، کھجوروں کا درخت ہے، ایک چشمہ ہے، رات کا کچھ حصہ گزرا، تو جو